آپ سے قربانی کا موضوع ہے قربانی کا مہینہ، قربانی کا موضوع، اور ہم اس قربانی کو عام طور پہ جو ہمارے زندگی کے معمولات ہیں اس کا یہ ایک حصہ سمجھتے ہوئے انجام دینے کے بجائے اس کے مفہوم کو سمجھ سکیں کہ اس کا جو معنوی اطلاق ہے وہ کیا ہے اور اس کا جو شرعی مفہوم ہے وہ کیا ہے، وہ ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، قربانی کی اگر اصطلاحی تعریف دیکھی جائے تو اصطلاحی اور فقہی تعریف یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب مرد ہو یا عورت غیر مسافر ہو تو وہ جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے ایام میں 10، 11، 12 ذی الحجہ جو ایام قربانی کہلاتے ہیں، ایام النحر کہلاتے ہیں، اس میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرے، عام طور پر یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور ذبح کرے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کو اگر اس کی معنوی اطلاقات کی طرف دیکھا جائے تو ایک جتنا گہرائی میں اتریں گے نا اتنے ہی اس میں سے معنی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور مختلف معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ اچھا، یہ بات کہ قربانی ہے قرب سے، قربانی ہے قرب سے، اور اس کا اگر دنیاوی معنی میں اطلاق کیا جائے تو دنیا میں بھی کوئی مقصد بغیر قربانی کے، بغیر اپنے آپ کو سیکریفائی کرنے کے حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک آپ سیکریفائز نہیں کریں گے تو آپ کو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہر قانون تب بنتا ہے جب تمام فریقین اپنے حقوق اور رائٹ سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نہیں، مثال کے طور پر آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جائے کہ کیا رات کو سوئے تھے، صبح اٹھے تھے، یہ منصب حاصل ہو گیا تھا، تو آپ کے پاس ایک پوری قربانیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا کہ میں نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی۔ ہر کامیاب بندے کے پیچھے قربانیاں نظر آتی ہیں، دن رات قربان کی، اپنی نیند قربان کی، اپنا آرام قربان کیا، بعض اوقات بیوی بچوں سے دوری اختیار کر لی کہ جی دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں کام کر رہے ہیں، ماں باپ سے دوری۔ تو قربانی کے بغیر، سیکریفائز کرنے کے بغیر کوئی بھی اچیومنٹ آپ حاصل نہیں کر سکتے، اچیو نہیں کر سکتے آپ۔ تو اسی طریقے سے قربانی ہے قرب سے، جہاں پر لفظ قربانی آ جائے تو آپ اپنے مقصد کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہاں پر جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر ایام نحر میں، عید الاضحیٰ کے ایام میں 10، 11، 12 ذی الحجہ آپ نے ایک جانور کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ ہمیں یاد کیا دلاتا ہے؟ دنیا میں آپ دیکھیں، اس کے مظاہر دیکھیں، مثال کے طور پر ایک درخت کھڑا ہوا ہے، ایسے ہی کھڑا ہوا ہے، جب تک بیج زمین کے اندر جا کر اس نے قربانی نہیں پیش کی تو یہ درخت آج تناور صورت میں نہ کھڑا ہوتا۔ صحیح بات، اس کی قربانی ہے تو کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے کوئی بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے، جب تک کچھ اینٹیں اپنے آپ کو زمین کے اندر قربان نہیں کرتی تب تک ہائی رائز بلڈنگ نہیں بن سکتی، جب تک وہ زمین میں دھنستی نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل بالکل۔ اسی طریقے سے قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں نا کہ زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ یہ چاند ہے نا، یہ چاند سورج ہے، سورج خود تپتا ہے لیکن پوری کائنات کو روشنی فراہم کر رہا ہے۔ چاند اپنی روشنی سے خود استفادہ نہیں کرتا لیکن پورے عالم کو مستفیض کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دریا کا پانی ہے، دریا کا پانی دریا کے کسی کام کا نہیں ہے نہیں، پوری کائنات اس سے مستفیض ہو رہی ہے۔ درخت کی چھاؤں اس کے کام کی نہیں ہے لیکن جو اس کے نیچے آتا ہے اسے سایہ فراہم کرتا ہے۔ تو زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ کائنات کے سارے مظاہر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اوروں کے کام آنے میں ہے۔ اب آ جائیے ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے، جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم،
تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یعنی قریش اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے نا، تو فرمایا کہ تمہارے باپ کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے منصب خلت عطا فرمایا، منصب امامت عطا فرمایا، فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا انی جاعلک للناس اماما، لیکن اس منصب کو عطا فرمانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں دیکھیں۔ لِأَنَّهُ سَلَّمَ نَفْسَهُ إِلَى النَّيْرَانِ، خلیل کیوں کہتے ہیں، دنیا کا امام کیوں کہتے ہیں، لوگوں کا امام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب وقت آیا تو اپنے آپ کو نار نمرود میں بھی پیش کیا ہے۔ وَقَلْبَهُ إِلَى الرَّحْمَانِ، ان کا دل کبھی بھی رحمان عز و جل سے پھرا نہیں ہے، ہمیشہ اس کی جانب لگا رہا۔ وَمَالَهُ إِلَى الضَّيْفَانِ، اپنا مال ہمیشہ مہمانوں کو پیش کیا، میلوں دور تک جاتے، مہمان تلاش کرتے، وہ آتے اور اس کے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ وَوَلَدَهُ إِلَى الْقُرْبَانِ، اور فرمایا کہ اپنے بیٹے کو جب وقت آیا تو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی، تو آج بطور علامت ہمیں کہا گیا کہ تم ایام نحر میں جو صاحب نصاب ہیں وہ اس طرح قربانی پیش کریں۔ اور صرف ذبح کرنا مقصد نہیں ہوتا، ذبح کرنا مقصد نہیں ہوتا، ایک جانور کو آپ لاتے ہیں، پالتے ہیں، کیوں سنت ہے کہ اس سے محبت کا اظہار کیا جائے، اور سر جب آپ کو اس سے محبت ہو جائے تو پھر آپ اس پر چھری پھیریں، قرب حاصل ہو جائے، اس کا محبت ہو جائے تو چھری پھیریں۔ اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ، حاضر ہوتے ہیں، بات کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام اور عاشقین سب کے لیے آج کا موضوع بہت خوبصورت موضوع قربانی، اور قربانی اصل میں ہماری زندگیوں کا محور، مرکز، مقصد، یہی بات ہمیں محترم مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب سمجھا رہے تھے۔ سر آپ فرما رہے تھے کہ ایک وقت وہ کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ سے تتمہ کرتا ہوں تاکہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے۔ ارشاد سر۔ تو بظاہر مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور ذبح کرتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں یہ کہتا ہے مولا آج سے جو میری نفسانی خواہشات ہیں، میری تمنائیں ہیں، میرے سارے ارادے سب کچھ ختم ہے، اب وہ ہوگا مولا جو تیرا ارادہ ہوگا، کیا بات ہے، اب وہی ہوگا مولا، میں وہی کروں گا جو تو چاہے گا۔ تو اصل قربانی کا مقصد یہ ہے۔